سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی اتباع کرنے والوں کا کام ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، قل اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ کل 332 مرتبہ آیا ہے۔ اس کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کل تو کہہ۔ حقیقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ کل کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے نبی آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنی دعوت کے ذریعے امت کو یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ھذہ سبیلی کہا، یہ میرا راستہ ہے۔ سبیل کا مطلب راستہ ہوتا ہے اور طریق کا مطلب بھی راستہ ہوتا ہے۔ دونوں عربی زبان کے لفظ ہے، طریق اور سبیل، دونوں کا مطلب راستہ ہی ہوتا ہے، لیکن راستے میں کچھ فرق ہے۔ طریق اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی ذہنیت سے خود ہی آپ ہی نکال لیا ہو، خود ہی لوگوں نے اپنا راستہ چلنے کا بنا لیا ہو۔ کوئی پلاٹ خالی ہے تو اس سے گزرنے کا راستہ بنا لیا، جس طرح ریل کی پٹری ہوتی ہے اس کے دائیں بائیں لوگوں نے راستہ چلنے کا بنا لیتے ہیں۔ کوئی خاص سڑک نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے یا حاکم بالا کی طرف سے، کوئی خاص اس کی ترتیب نہیں بنائی ہوتی، بس لوگوں نے خود ہی اپنا طریقہ بنا لیا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی ذہنیت سے خود راستہ بنائیں اس کو طریق کہتے ہیں، اور جو کسی بڑے کی طرف سے متعین کیا جائے اس کو سبیل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا یہ میرا طریق نہیں ہے، یہ صرف میرا اپنا راستہ نہیں کہ خود ہی اپنے پاس سے بنا لیا اور میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، نہیں۔ میں سبیلی، یہ سبیل ہے، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ راستہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے ہر نبی کے لیے، ہر رسول کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے، اور حضور اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے یہ مقرر کیا ہوا راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا ھذہ سبیلی، یہ سبیل ہے، طریق نہیں ہے۔ ادعو الی اللہ، راستہ کیا ہے، راستے کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا مطلب یہ ہے کہ توحید خالص، ایمان کامل، عمل صالح کی طرف انسانیت کو دعوت دینا۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا ہے، نماز کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، روزے کی طرف بلانا، حج اور زکوٰۃ کی طرف بلانا، لوگوں کو نیک اعمال کی طرف بلانا، نیک خصلتوں کی طرف بلانا، نیک عادات کی طرف بلانا، ظلم سے روکنا، فساد سے روکنا، حرام سے روکنا، سود سے روکنا، بد نظری سے بچانا، غلط کردار اور گفتار سے لوگوں کو بچانا، یہ ساری کی ساری دعوتیں ادعو الی اللہ کے اندر شامل ہے۔ اس میں اچھی باتوں کا حکم کرنا بھی شامل ہے اور برے اور ناجائز اور غلط کاموں سے روکنا بھی شامل ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی طرف بلانا گویا کہ پورے دین کی طرف بلانا ہے، اور دین کامل، مکمل اور اکمل ہے، اس میں نیکیوں کی طرف بلانا بھی شامل ہے اور برائیوں سے روکنا بھی شامل ہے۔ ہر برے فعل و کردار و انداز سے انسانیت کی کنارہ کشی کروانا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ عام انسان بھی بلاتے ہیں اور علماء بھی بلاتے ہیں اور نیک لوگ بھی بلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان جس بھی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے وہ ادعو الی اللہ میں شامل ہے، اللہ کی طرف بلانے میں شامل ہے۔ کوئی مؤذن اذان کے ذریعے بلاتا ہے، وہ اس ذریعے تبلیغ کر رہا ہے۔ امام اپنی نماز پڑھا کے لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ خطیب اپنے خطبہ کے ذریعے، واعظ اپنے واعظ کے ذریعے، مقرر اپنی تقریر کے ذریعے، مبلغ اپنی تقریر کے ذریعے، مفسر اپنی تفسیر کے ذریعے، مدرس اپنی تدریس کے ذریعے
جس طرح سے لوگوں کو دین کی بات پہنچا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے راستے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ مصنف اپنی تصنیف کے ذریعے کتابیں لکھ کر، بڑے بڑے جرائد لکھ کر، بڑی بڑی کتابیں لکھ کر لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اور وہ انسان مر جاتا ہے، اور کتابیں پڑھائی جاتی رہتی ہے، وہ تفاسیر لکھائی جاتی رہتی ہے، اور اس کو ثواب لگاتار پہنچتا رہتا ہے۔ تو فرمایا علی بصیرت، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تو ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے اوپر، میں پوری بصیرت پر ہوں۔ اس کا ایک ترجمہ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ حکمت و بصیرت کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہوں، حکمت و بصیرت کے ساتھ۔ حکمت و بصیرت کے ساتھ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی طریقے سے دعوت دی جائے کہ تاکہ لوگوں کے اذہان و قلوب میں پیوست ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دعوت کسی کو دی جائے تو اس کو لٹھ نہ ماری جائے کہ بھائی تو یہ کام کرتا ہے مسلمانوں کے، یہ مسلمان ہے، تو یہ کام کر رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اس کو بلانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کسی ایسے موقع پر اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے جب وہ کسی حرام کام میں ملوث ہو رہا ہو، کسی غلط کام کو کر رہا ہو، اور اس سے کہے کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے تو ایسی جگہ پر بسا اوقات وہ انسان غصے میں آ کے اس مسئلے کو دھتکار دے اور کہے کہ اپنا دین اپنے پاس رکھو اپنا، یا کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے، وہ ایمان سے فارغ ہو جائے وہ، اور وہ کہے کہ بھائی میں تو اس کو حلال سمجھتا ہوں، میں اس کو حرام کو حلال کہہ دے، یا غلط کو صحیح کہہ دے، ناجائز کو جائز کہہ دے وہ، تو کوئی بھی ایسا جملہ اپنی زبان سے وہ آپ کی دعوت کی وجہ سے کہہ دے، تو اس وجہ سے جہاں اس کو گناہ ملے گا تو آپ کو حکمت و بصیرت کا اختیار نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دعوت تو ہے، لیکن قولا لہو قولا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ فرعون جیسے بدبخت کے پاس جا رہے ہو جو اپنے آپ کو صرف رب نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ رب کہہ رہا ہے، لیکن تمہارا لہجہ، تمہاری دعوت، تمہارے انداز بالکل نرمی والا ہونا چاہیے، پیار اور محبت کے ساتھ اس کو دین کی طرف اور ایمان کی طرف تم نے بلانا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی انسان کو دعوت دے رہا ہو تو سختی نہیں ہونی چاہیے، آرڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اپنے ماتحت افراد ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنی بچیاں ہیں، اپنی بیوی ہے، تو جو ماتحت افراد ہے اس کے اوپر تو انسان نگہبان ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی رعیت کے بارے میں ان سے سوال ہوگا اس سے کہ تو نے نماز کے لیے اپنی بیوی کو کیوں نہیں اٹھایا، تو نے نماز کے لیے اپنی اولاد کو کیوں نہیں اٹھایا، اپنے ماتحت افراد کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دی۔ تو یہ ساری کی ساری چیز، اس کا تو سوال ہے، اس کا تو باقی اس کے علاوہ جو پوری انسانیت کو دعوت دینی ہے، پوری انسانیت کو تبلیغ کرنی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ بڑے حکمت اور بصیرت کی ضرورت ہے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اعلیٰ بصیرت، ان کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری بصیرت پر ہوں، میں پوری بصیرت پر ہوں، مجھے اس بات پہ شرح صدر ہے کہ میں حق اور سچ راستے پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ میرا راستہ ہے، اور میں پورے شرح صدر کے ساتھ اس راستے پر ہوں، اور میں اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، وہم، گمان اور تردد، رائبہ شائبہ اپنے دل میں نہیں رکھتا کہ میں غلط راستے پر ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں۔ علی بصیرت ومن اتبعنی، میں بھی سیدھے راستے پر ہوں، بصیرت پر ہوں۔ اور فرمایا کہ وانا ومن اتبعنی، میرے ساتھ وہ افراد جو میری اتباع کرتے ہیں، ان سب کا کام بھی یہی ہے، وہ سب بھی بصیرت پر موجود ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی، رسول اور پیغمبر اور آخری نبی مانتا ہے، آپ کی کتاب کو سب سے اعلیٰ کتاب مانتا ہے، آپ کے صحابہ کو سب سے اعلیٰ جماعت مانتا ہے، آپ کی امت کو سب سے اعلیٰ امت مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور پیغمبری کو سب سے اعلیٰ نبی، رسول اور پیغمبر مانتا ہے، تو اس شخص کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اتبعنی سے مراد صحابہ علیہم رضوان کی ذوات مقدسات ہے، کہ وہ ایسی مقدس ذاتیں تھی کہ ان کے اندر اتباع کا کامل درجہ پایا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ گناہ گار ہے، ومن اتبعنی کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ بھی شامل ہیں۔
لیکن میرے محترم اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا لفظ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ طبیعت سے نکلا ہے۔ اتباع کا لفظ طبیعت سے نکلا ہے، اور طبیعہ یہ کہتے ہیں بکری کے چھوٹے بچے کو، بکری کا چھوٹا بچہ اس کو طبیعہ کہتے ہیں، اس سے لفظ اتباع نکلا ہے۔ کہتے ہیں اس کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کرو، صحابہ کی اتباع کرو۔ یہ اتباع کا لفظ طبیعہ سے نکلا ہے، اور طبیعہ کا لفظ اس بکری کے چھوٹے بچے پر بولا جاتا ہے تو جو ناسمجھ ہوتا ہے، وہ ناسمجھ ہونے کی علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کی ماں جاتی ہے وہاں پر وہ بکری کا بچہ جاتا ہے۔ ماں گئی ہے کھیت میں، بکری کا بچہ کھیت میں، ماں گئی ہے گھر میں، بکری کا بچہ گھر میں، ماں روڈ پہ تو بکری کا بچہ روڈ پہ۔ بسا اوقات بڑی روڈوں کے اوپر بکری کے بچے مرے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، جہاں ماں جا رہی ہوتی ہے وہیں پر وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کوئی گاڑی آ رہی ہے، کوئی اسی ٹائم آ رہا ہے، وہ اس طرح اپنی ماں کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو طبیعہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ جس طرح اس کو طبیعہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی اتباع میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری ماں کیوں جا رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میری ماں کہاں کو جا رہی ہے، بس میں نے وہاں کو جانا ہے۔ تو یہی لفظ اتباع سے نکلا ہے۔ اتباع کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ محمد رسول اللہ نے یہ کام کیوں کیا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے کیا کیا، بس میرے نبی نے کیا ہے، میں نے بھی یہ کام کرنا ہے، چاہے میری اس کے اندر عزت ہو یا بے عزتی ہو، چاہے اسے میرا نفع ہو یا نقصان ہو، بس دیکھتا یہ ہے کہ میرا نبی کیا کرتا ہے، بس میں نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح، آپ کی شامیں، آپ کی رات، آپ کی معاملات، آپ کے معاشرت، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کی تبلیغ، آپ کے جہاد، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان سے ہے، وہ انسان اتباع کرتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے اور اتباع کا دم بھرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جو میری اتباع کرتا ہے۔ اتباع ہر چیز میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کا نام پورے کا پورا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو بہت اچھے طریقے سے پورا کر کے امت کو دکھا دیا، یہ اللہ کے احکامات ہے، اس کو پورا ایسے کیا جاتا ہے جیسا کہ میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا گویا کہ اللہ کے حکموں کو بھی ماننا ہے، نبی کے حکم کو بھی ماننا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے، اور پورے دین کے اوپر عمل کرنا بھی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سنت نبوی جو سی ہے یہی حقیقت ہے پورے کے پورے دین کی، کہ انسان پورا دین عملی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسوۃ حسنہ، بہترین عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو بہرحال فرما دیا اس آیت مبارکہ میں کہ میرا راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت و بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہ کام ہے، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو مجھے نبی رسول اور پیغمبر مانتے ہیں، میری امت کے افراد و اشخاص میں سے ہے، چاہے وہ بچے ہیں، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، جو بھی انسان ہے، ان سب کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی بھی کوششوں کا بھی یہی ہوتی ہے، جد و جہد یہی ہوتی ہے، ہمیشہ ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ لوگ دین کے ساتھ لگ جائے، دین میں آگے سے آگے بڑھ جائے، حضور کی اتباع میں آگے سے آگے بڑھ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لوگوں میں عام سے عام تر ہوتی چلے جائے، ہر ادارے میں دین آ جائے، ہر معاملات کے اندر دین آ جائے، ہر شعبے کے اندر اس شعبے کا دین زندہ ہو جائے، زراعت کے اندر زراعت کے شعبے کا دین زندہ ہو جائے، تجارت کے اندر تجارت کے شعبے کا دین زندہ ہو جائے، معاملات کے اندر معاملات کے شعبے کا دین زندہ ہو جائے، گھر کے اندرونی معاملات کے اندر اس معاشرت اور معیشت کا دین زندہ ہو جائے، تو ہر شعبے کے اندر اس شعبے سے متعلقہ دین زندہ ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا کہ ادعو الی اللہ کے اندر شامل ہے۔ فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرنے والے ان کا یہ کام، وسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین مشرکین مکہ تھے اس صورت مبارکہ میں، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے تھے۔ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ جب کہا جاتا ہے اللہ پاک ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جو مخلوق کے اندر عیوب و نقائص پائے جاتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے نبی پاک ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر عیوب و نقائص ہے، ان عیوب و نقائص سے وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہے۔ جب قرآن کو پاک کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے باقی ساری کی ساری کتابیں جتنی بھی ہیں، ان تمام کی تمام کتابوں کے اندر سچ اور جھوٹ مکس ہوتا ہے،
قرآن ان تمام کے تمام جھوٹی روایات سے، تمام سچی جھوٹی روایات سے قرآن پاک اور صاف ہے۔ تو پہاڑ فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہ تو ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے تھے اور نہ ہی ان کے پاس شرک پھٹکتا تھا، اس لیے کہ وہ توحید خالص کی دعوت دینے والے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ مشرکین مکہ اگرچہ بتوں کو تو مانتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ادب احترام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرک کی نفی کر دی۔ ارے تم ابراہیم علیہ السلام کو نبی بھی مان رہے ہو، ان کا ادب احترام بھی کر رہے ہو اور ساتھ شرک بھی کر رہے ہو، وہ تو شرک سے پاک تھے، وہ تو شرک سے صاف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صحیح طریقے سے دین متین کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل پیرا کرنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔